السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. محترم سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے زکوٰۃ کے فضائل و مسائل۔ زکوٰۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے الطہارہ والبرکہ، پاک ہونا، پاک کرنا اور بڑھنا۔ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والے کا مال پاک ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں مقدار مخصوص فی مال مخصوص لطائفۃ مخصوصہ، مخصوص مال کا وہ مخصوص حصہ جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی شرعی تعریف ہے۔ پورے قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ 30 مرتبہ آیا ہے، 26 مرتبہ، 26 مرتبہ نماز کے ساتھ آیا ہے اور 4 مرتبہ نماز کے علاوہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر قرآن میں 82 مرتبہ آیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں 172 حدیثیں زکوٰۃ کے تعلق سے انہوں نے اس میں جمع کی ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم یہ چلا کہ زکوٰۃ ایک غیر معمولی عبادت ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ وہ ہے کہ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، جو 5 بنیادی ارکان ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8، عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو زکوٰۃ بہت اہم عبادت ہے۔ آئیے زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو ملتا کیا ہے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، ہم جو بھی اللہ کے راستے میں دیں گے، ہم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ تم جو بھی اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو گے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تمام چیزیں محفوظ ہوں گی اور تم بہتر پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزیں دیکھنے والا ہے اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو بھی عمل کریں گے، جو بھی صدقہ و خیرات کریں گے، وہ ہمیں اور آپ کو اس کا اجر قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم دنیا میں اپنے لیے خرچ کرتے ہو وہ تو خرچ ہو گیا، لیکن یاد رکھو جو تم اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، وما عند اللہ باق، وہ اللہ کے پاس باقی ہے اور اس کا اجر تم کو قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ تو معلوم سب سے پہلا فائدہ زکوٰۃ دینے کا یہ ہے کہ اس کا اجر قیامت کے دن ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دے گا۔ دوسرا مسئلہ، زکوٰۃ دینے والوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں پر اپنی رحمت لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگوں نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور رسول کی بات مانتے رہو، اطاعت کرتے رہو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ تو معلوم یہ چلا جو شخص زکوٰۃ دے گا، نماز پڑھے گا اور رسول کی بات مانے گا، اس پر اللہ تعالیٰ رحم نازل کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی رحمت اس کے لیے لکھ دوں گا
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو شرک سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تیسری بات، زکوٰۃ دینے والے جو لوگ ہیں وہ کامیاب دنیا کے اندر ہی ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن تو انشاءاللہ وہ ضرور بے ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اور چوتھی آیت میں فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ بھی کامیاب ہو گئے جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا چوتھا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، زکوٰۃ دینے والا جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کا مقام جنت ہے۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤتی الزکاة وتصل الرحم، کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور فرض نماز قائم کرنا، وتقیم الصلاة المکتوبہ، تیسری چیز وتؤتی الزکاة، زکوٰۃ دیتے رہنا، وتصل الرحم، اور آپس میں صلہ رحمی کرنا۔ تو معلوم یہ چلا کہ جو شخص زکوٰۃ دے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا مقام جنت ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے فضائل و مسائل اور زکوٰۃ دینے کا ثواب، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہیں جو کل آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔